قومی اسمبلی کے 15 اور صوبائی اسمبلیوں کے 22 حلقوں کے نتائج الیکشن کمیشن کی جانب سے روک دیے گئے ہیں اور اب تک درجنوں حلقوں کے نتائج چیلنج کیے جا چکے ہیں۔ اب تک سندھ ہائی کورٹ میں 40 سے زائد، لاہور ہائی کورٹ میں 20، پشاور ہائی کورٹ میں 10 کے قریب درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ یعنی کہ یہ سنہرا موقع جس میں ایک ادارہ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کر سکتا تھا، مکمل طور پہ ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ جن میں انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ مریم نواز، عطا اللہ تارڑ، اون چودھری، علیم خان، خواجہ آصف سمیت 18 حلقوں کے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں خارج کر دی گئی ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اور درخواست گزاروں سے متعلقہ فورم پر درخواست دینے کا بھی کہا ہے۔ جیتنے والوں کی ہار اور ہارنے والوں کی جیت کے اس تنازع میں کہیں تو واضح اکثریت نہ ملنے کے باوجود وکٹری سپیچ دی گئی۔ فارم 45 منظر سے غائب ہوئے، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور نتائج عدالت میں چیلنج ہوئے۔ اسی والے سے بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے جو سب سے بڑا گروہ ہونے کی صورت یا سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، مزید 70 نشستیں جو مبینہ طور پہ ان سے چھینی گئی ہیں کیسے حاصل کرے گی؟ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان حامد خان صاحب موجود ہیں۔ حامد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر مجھے فرمائی دیجیے گا کہ ایسی صورتحال میں کہ جدھر آپ لوگوں کو اب سب سے بڑا آپ لوگوں کے لیے سوال آپ کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہے، کیا ایک اور جماعت کو جوائن کرنا ہی اب ناگزیر ہے؟ دیکھیے، اس کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا کرنا پڑے کیونکہ انہوں نے ہر طرح سے ہمارے راستے بند کیے ہیں۔ حالانکہ ہم نے بطور جماعت کے حصہ لیا ہے، گو ہم سے انتخابی نشان چھینا گیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے یہ بات سمجھتے ہوئے کہ ہم نے کس حلقے سے کس کو نامینیٹ کیا ہے اس کو بھرپور ووٹ دیے ہیں اور قوم نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور ہمارے حساب میں تقریباً 155 سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہمیں ملی ہیں، جس میں سے 60 سے زیادہ چرا لی گئی ہیں اور ان کے نتائج بدلے گئے ہیں جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے اور ریٹرننگ آفیسرز کے ملی بھگت کے ساتھ۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے بڑا رگڈ الیکشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں کہ قوم کا دیا ہوئے ورڈکٹ کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو آج اعلامیہ جاری کیا ہے خان صاحب اور یہ کہا ہے کہ اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورم ضرور موجود ہیں۔ آپ کو یہ امید ہے کہ متعلقہ فورمز پہ آپ جا کے اپنی یہ جو 60-70 سیٹیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ آپ لے لیں گے واپس؟ دیکھیے، اسٹریٹجی الیکشن کمیشن کی اور دوسروں کی یہ ہے کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ بدل کے تبدیل کر کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتا کے اور ان کا ریزلٹس جو ہے وہ نوٹیفائی کر رہے ہیں۔ جیسے اسلام آباد کا آج میں نے دیکھا 3 حلقوں کا، اور بھی حلقوں کے ریزلٹس اس طرح سے دیے جا رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جیتا ہوا ڈکلیئر کر کے ان کو اسمبلی میں پہنچا دیا جائے، اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ٹرائیبونلز کے سامنے عرصہ دراز کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے، وقت ضائع کرنا پڑے۔ یہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے یہ کیا ہے۔ متعلقہ ادارے کون سے ہیں؟ الیکشن کمیشن سے زیادہ متعلقہ ادارہ کون سا ہے؟ اور اگر ہائی کورٹ یہ بات کہہ رہی ہے تو ہائی کورٹ کے پاس بالکل آئینی جورسڈکشن ہے، انٹرفیئر کر سکتی تھی۔ وہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ کہوں گا اس سارے ایپیسوڈ میں الیکشن کمیشن کا جو پارٹیزن کانڈکٹ تو اپنی جگہ، اور پارٹیزن کیا کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل کانڈکٹ ہے ان کا، وہ تو اپنی جگہ، جو ہماری عدلیہ کا ساتھ ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ تو سر اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہائی کورٹس کے پاس یہ جورسڈکشن موجود ہے تو تمام تر یہ درخواستیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ بڑے بڑے حلقے جس میں اون چودھری ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں بڑی کلیئر مارجن سے میں جیت رہا تھا، جس کے اندر آپ کے دیگر سینئر رہنمائیں، یہ ان کی درخواستیں رد کیوں کر دی ہیں سب کی ابھی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا ہائی کورٹس کا بھی جو طریقہ کار ہے اس وقت وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو انصاف کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت لگتا ہے کہ ایسا بڑا کیپچر ہوا کہ نہ الیکشن کمیشن نہ جوڈیشری کسی قسم کا ریلیف نہیں دے رہی۔ مگر آپ جب کہتے ہیں انصاف کر سکتے ہیں، آئیڈیل سچویشن میں یو وڈ وانٹ کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو کہے کہ فارم 45 کی روشنی میں ایک بار پھر ریٹیبولیشن کی جائے اور پھر کینڈیڈیٹس کی موجودگی میں کنسولیڈیٹ کیا جائے ریزلٹ فارم 47 بنانے کے لیے۔ دیٹس واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ بفور یو گو انٹو دی ٹرائبیونل۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کوئی لمبے چوڑے ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی جاری کردہ فارم 45 ہیں،
ان کو آپ دیکھ لیں اور ان کو ٹیبلیٹ کر کے فارم 47 کے تحت پروویژنل اور پھر اس کے بعد فارم 49 کے تحت فائنل ریزلٹ جو ہے کنسالیڈیٹ کر کے دے دیں. ہر کوشش ہو رہی ہے کہ وہ نہ کیا اچھا، جائے. اور حامد خان صاحب، نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے کتنے امکانات ہیں؟ کچھ باخبر ذرائع ہمیں کہہ رہے تھے that they are pressing for it. آپ لوگوں کو یہ آفیشلی کہا گیا ہے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ میں آ جایا جائے؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ کس منہ سے کوئی کہے گا؟ پہلے ہمیں ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ تو دیے جائیں. دیکھیں نا، اگر ہمیں 155 سے کم کر کے انہوں نے 90 پہ لے آئے ہیں تو سب سے بڑی ناانصافی تو وہی ہو گئی ہے. نیشنل گورنمنٹ کی بات تو تب ہو کہ اگر ہماری سیٹیں جتنی ہم نے جیتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں اور جن کی جو جیتی ہوئی جماعتیں وہ اپنی جگہ ہو، پھر آپس میں ڈائلاگ ہو کہ ہاں جی اب نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے، ون پارٹی گورنمنٹ بنانی ہے، کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے. پہلے الیکشن کے نتائج تو درست ہو نا، تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ تو کلیئر ہو جائے کہ لوگوں نے ان لوگوں کو مینڈیٹ دیا ہے جن کا ان پارٹیوں سے تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ ہوگا کہ پارٹیز آپس میں نیگوشیٹ کریں کہ کس طرح سے معاملات کو گورنمنٹس فارم کرنا سر، چاہتی ہیں. کرنٹلی اگر میں آپ کو جو نمبر ابھی تک سامنے آ رہا ہے مائنس یہ 55 60 70 سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے تو آپ کا واضح تگڑا ہو جاتا ہے، مگر دیر لگے گی نا. ابھی تو نہیں لگ رہا کہ آپ کو سیٹیں ملنے والی ہیں گیون دا سسٹم انفارچونیٹلی. سو ابھی کی موجودہ سیٹس میں اگر میں آپ کی ریزرو سیٹس بنوا لوں تو 113 ہے آپ کی. 113 کے ساتھ بھی آپ حکومت نہیں بنا سکتے کیونکہ پی ایم ایل این کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت بنانے کو تیار نہیں. سو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ بھی جائے جو کہ مشکل ہے کیونکہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ویسے ہی الیکٹرل الائنس کر چکی تھی، تو پھر بھی you're not in a position to form a government. تو ہم کب کہتے ہیں اگر ہمیں ہمارے ساتھ ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پریفر کریں گے. ہم کیوں اس نتیجے کو قبول کریں اور اس نتیجے کی بنیاد پر جا کے کولیشن گورنمنٹ ان لوگوں کے ساتھ بنائیں جنہوں نے ہماری سیٹیں چرا لی ہیں. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انصاف ہو، اس کے بعد بات ہوگی کہ کس کی گورنمنٹ بنی. ہاں، اگر ہمیں ہماری سیٹیں واپس مل جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں ہم خود ہی حکومت فارم کر لیں، پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی. اور اس کے کتنے چانسز لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، اس میں تو ساری جو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیں ڈپرائیو کرنے کے لیے، ڈیلے کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے وہ اس بات کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ ہم ایک جو نقلی سی حکومت فارم کر دیں. میرے نزدیک تو پی ایم ایل این کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس بہت کم سیٹیں ہیں. اگر صحیح معنی میں کاؤنٹ ہو جاتی تو 50-40 سیٹوں سے زیادہ ان کے پاس سیٹیں نہ ہوتی. وہ کس حساب میں حکومت بنا رہے ہیں؟ اس سے بڑا قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہاری ہوئی جماعت، ایک شکست خوردہ جماعت، ایک شکست خوردہ ان کے لیڈرز سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں، اور یہ سارے لیڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، حالانکہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اب تم لوگ اس ملک میں حکومت کرنے کے قابل نہیں رہے. اس سے بڑا قوم کے ساتھ دھوکہ، زیادتی اور ناانصافی کوئی نہیں.